السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی دعا سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے۔ آج ہم کتاب المناسک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کتاب الطہارہ اور کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب اللقطہ کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کتاب المناسک کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب تمام طالبات سے گزارش ہے کہ اپنے صفحات نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المناسک۔ مصنف نے کتاب الحج کا عنوان نہیں وضع کیا بلکہ کتاب المناسک کا عنوان وضع کیا ہے۔ اس لیے ہم پہلے ان دونوں کے لغوی معانی پڑھتے ہیں۔ محدثین نے اپنی کتب احادیث میں دونوں طرح کے عنوان کو استعمال کیا ہے۔ صحیح مسلم میں تو عناوین ہی نہیں ہے، جبکہ بخاری کے نسخے مختلف ہیں۔ ہندی نسخوں میں تو المناسک ہے، جبکہ دیگر نسخوں میں الحج۔ نسائی اور ابن ماجہ میں بھی المناسک ہے، جبکہ جامع ترمذی میں عنوان کتاب الحج کا ہے۔ اور یہاں پر امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں کتاب المناسک کا عنوان باندھا ہے۔ مناسک منسکن کی جمع ہے۔ منسکن یا مصدر میمی ہے یا یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ مصدر میمی ہو تو معنی میں عبادت نسک کی ہے، اور ظرف ہو تو یہ معنی میں ہے معبد، جائے عبادت یا عبادت کا وقت زمانہ، دونوں ہو سکتے ہیں۔ منسکن یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح ظرف۔ نسک کے معنی عبادت کے آتے ہیں اور ناسک عبادت گزار، اور مناسک کا استعمال امور حج و افعال حج میں ہوتا ہے۔ امور حج و افعال حج میں ہوتا ہے۔ آگے لفظ ہے کتاب الحج، حج، یہ بکسر الحاء و فتح الحاء دونوں لغت موجود ہیں، بکسر الحاء و بفتح الحاء۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ لفظ حج میں دونوں قراءات ہیں، حج البیت اور بفتح الحاء حج البیت، حج البیت اور حج البیت۔ حج کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے آتے ہیں، قصد و ارادہ کے آتے ہیں، جبکہ حج کے شرعی معنی بیت الحرام کا قصد کرنا اعمال مخصوصہ کے ساتھ۔ یہ ہے حج کے لغوی معنی اور شرعی معنی۔ شرعی معنی بیت الحرام کا قصد کرنا اعمال مخصوصہ کے ساتھ، اعمال مخصوصہ کے ساتھ۔ حج کی فرضیت آیت مبارکہ سے ثابت ہے، اور وہ عند الجمہور وہ آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے صاحب استطاعت کے لیے، جبکہ بعض نے حج کی فرضیت کو ثابت کیا ہے قرآن کی آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت سے حج کی فرضیت کو ثابت کیا۔ اب استطاعت کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ قدرت و استطاعت کی 3 اقسام ہیں، یہ ذہن میں رہے، قدرت و استطاعت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے قدرت بالبدن،
جس کو امام مالک نے اختیار کیا کہ بدن اس کا حج کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، امور حج و افعال حج ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو بدنی طور پر۔ یہ امام مالک نے قدرت کے معنی قدرت بالبدن لیے۔ دوسری قسم ہے قدرت و استطاعت کی قدرت بالمال۔ یہ امام شافعی اور امام احمد نے اس کو اختیار کیا ہے، اس لیے شوافی اور حنابلہ کے نزدیک اپاہج پر بھی حج فرض ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنے نائب کو اجرت دے کر بھیج سکتا ہو۔ ایک آدمی جو کہ مالی طور پر حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس پر بھی حج فرض ہے، اگرچہ وہ اپاہج ہی کیوں نہ ہو، وہ معذور ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنے نائب کو اجرت دے کر حج کے لیے بھیج دے گا۔ جبکہ تیسرے معنی قدرت اور استطاعت کی ہیں، قدرت بالبدن اور قدرت بالمال۔ یہ معنی حنفیہ نے اختیار کی ہیں، یہ معنی حنفیہ نے اختیار کیے۔ تو قدرت و استطاعت کی تین اقسام ہوئی۔ قدرت بالبدن یعنی کہ وہ استطاعت کہ جو بدنی طاقت و قوت کہ جس سے افعال حج مخصوص اعمال ادا کرنے پر قادر ہو، یہ امام مالک نے اختیار کیا معنی۔ دوسری قسم تھی قدرت بالمال، یہ شوافی اور حنابلہ نے اس معنی کو لیا ہے کہ پاہج پر بھی جبکہ وہ مالی حیثیت و طاقت رکھتا ہو تو اس کے ذمے میں حج فرض ہے، جبکہ احناف نے قدرت بالمال اور بالبدن دونوں مراد لی ہیں کہ ایک آدمی وہ بدنی طور پر بھی قدرت رکھتا ہو اور مالی حیثیت بھی اس کی ہو تو اس کے ذمے حج فرض ہوگا، وگرنہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اگلی ایک بحث ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد اور امام ابو یوسف حنفی، ان کے نزدیک حج علی الفور واجب ہے، حج علی الفور واجب ہے، لہذا بعد حصول الاستطاعت پہلے ہی سال مکلف پر حج کرنا واجب ہوتا ہے، وگرنہ تاخیر سے گناہگار ہوگا۔ یہ مذہب ہے ائمہ ثلاثہ کا، یعنی کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک حج علی الفور واجب ہے کہ صاحب استطاعت پر پہلے ہی سال حج کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے والا گناہگار ہوگا۔ جبکہ شوافی اور امام محمد کے نزدیک حج علی وجوب، حج کا وجوب علی التراخی ہے، حج کا وجوب علی التراخی ہے، بشرطے کہ فوت نہ ہونے پائے۔ ہاں تو حج کا جو وجوب ہے شوافی اور امام محمد کے نزدیک حج کا وجوب علی التراخی ہے، تاخیر کرنے سے گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ فوت ہونے سے پہلے تو اس کے لیے حج کرنے کا وقت موجود ہے، تاخیر کرنے سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس پر حج فرض تھا اور تاخیر کرتا رہا یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو اب گناہگار ہوگا۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو جس سال حج فرض ہوا تھا اس سال حج نہیں کرتا، تاخیر کرنے کی صورت میں گناہگار ہو ہی جاتا ہے۔ جبکہ امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک حج کا وجوب علی التراخی ہے، تاخیر کرنے سے گناہگار نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ فوت ہو جاتا ہے بغیر حج کیے تو اب گناہگار ہوگا۔ جی اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتی ہیں، احادیث سے حج کی فرضیت کا ثبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فرض الحج، حج کی فرضیت کا بیان۔ عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة،
فمن زاد فهو تطوع۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اقرا بن حابس تمیمی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، حج کیا ہر سال میں فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں صرف ایک بار۔ پھر فمن زاد فهو تطوع، پھر جو زیادہ کرے تو وہ نفل ہے۔ قال ابو داود ہوا ابو سنان الدولی، اس طریق میں جو راوی ہیں ابو سنان، ان سے ابو سنان دولی مراد ہیں۔ کذا قال عبد الجلیل بن حمید وسلیمان بن کثیر جميعا عن الزہری، یوں ہی نقل کیا ہے عبد الجلیل بن حمید اور سلیمان بن کثیر نے ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہوئے۔ یہ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اپنی سند میں ابو سنان کا لفظ ذکر کیا ہے۔ وقال عقیل عن سنان، جبکہ عقیل نے صرف سنان ذکر کیا ہے، ابی کا لفظ ذکر نہیں کیا، ابی سنان ذکر نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن أبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج سے فرمایا یہی حج ہے، پھر گھروں میں بیٹھ جانا ہے، ثم ظہور الحصر، پھر گھروں میں بیٹھ جانا۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ میری معیت میں تمہارا یہی حج ہے، اس کے بعد میری معیت نصیب نہ ہو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس حج کے بعد تمہارے لیے حج کے لیے نکلنا جائز نہ ہوگا، بلکہ گھروں میں قیام و قرار ضروری ہوگا۔ ان دونوں احادیث میں حج کی فرضیت معلوم ہو رہی ہے۔ پہلی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ زندگی میں ایک بار صرف حج فرض ہے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب فی المرأة تحج بغیر محرم، عورت کے لیے بغیر محرم کی حج کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ احادیث الباب کا مضمون یہی ہے کہ عورت کو بغیر محرم یا زوج کے سفر کرنا، سفر حج جائز نہیں ہے، سفر حج جائز نہیں۔ پھر چونکہ احادیث میں مطلق سفر مذکور ہے، اس اطلاق میں سفر حج بھی شامل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مصنف نے ان احادیث سے حج المرأہ بغیر محرم کا عنوان اور ترجمہ قائم کیا ہے۔ احادیث میں تو مطلق سفر کا ذکر ہے، چونکہ وہ اطلاق وہ سفر حج کو بھی شامل ہے، اس لیے ان احادیث سے مصنف نے ترجمۃ الباب قائم کیا، حج المرأة بغیر محرم۔ جی، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن نبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے بدو محرم کے ایک رات کی مسافت کا سفر کرنا حلال نہیں ہے، ہاں اگر اس کے ساتھ ذو محرم کوئی رشتہ دار ہو تو پھر سفر کرنا جائز ہے۔ محرم سے مراد والمحرم من حرم نکاحه علیہ بالتعبید، من حرم نکاحه علیہ، والمحرم من حرم نکاحها علیہ بالتعبید، کہ جس سے نکاح علی التعبید حرام ہو، وہ رشتہ دار کہ جس سے
شرعن نکاح ہو ہی نہ سکتا ہو، من حرم نکاحها علیہ بالتعبید. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم والنفيل عن مالك تحويل. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال الحسن في حديث عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة فذكر معناه. یہی ذکر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کے لیے جو اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتی ہو نہیں ہے جائز کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کرے. فذکر معناه، اور اسی معنی کی روایت کو آگے ذکر کیا ہے. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. یہاں پر مسافت کی جو ذکر کیا ہے وہ بریدن ذکر کیا ہے، اور بریدن تقریباً 12 میل کا سفر 12 میل کہلاتے ہیں. یعنی عورت محرم کے بغیر ایک برید یعنی 12 میل کا سفر نہ کرے. وهو 4 فراسخ 12 میلا. عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال اور جائز نہیں وہ 3 دن اور 3 دن سے زیادہ بدون محرم کے تنہا سفر کرے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا والد ہو، اس کا بھائی ہو یا شوہر ہو یا اس کا بیٹا ہو یا کوئی ایسا رشتہ دار جو اس کا محرم ہو، اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معها إلى مكة. حضرت نافع سے مروی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باندی کو اونٹ کے پیچھے سوار کروا رکھا تھا جس باندی کا نام صفیہ جس کو کہا جاتا تھا. وہ صفیہ باندی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کا سفر کر رہی تھی. یعنی ابن عمر نے اپنے ساتھ سواری میں باندی کو سوار کر رکھا تھا اور آپ اپنی باندی کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے. معلوم ہوا کہ باندی کے حق میں مولا بمنزلہ زوج کے ہے، باندی کے حق میں مولا بمنزلہ زوج کے، جس طرح آزاد عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اسی طرح باندی بھی اپنے مولا کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اور یہ مولا اس کے حق میں بمنزلہ آزاد عورت کے شوہر کے ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان احادیث کا مضمون یہی ہے کہ عورت کو بغیر محرم یا زوج کے سفر کرنا جائز نہیں. اب کتنی مسافت کا سفر جائز نہیں، اس میں روایات چونکہ مختلف ہیں جس کی توجیہ سے پہلے ہم ائمہ فقہ کا مسلک پڑھ لیتے ہیں. شوافی اور حنابلہ کے نزدیک تو عورت کا محرم یا زوج کے سفر کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے،
شوافی اور حنابلہ کے نزدیک تو مطلقاً سفر جائز نہیں، خواہ وہ مسافت قلیل ہو یا طویل ہو، مسافت وہ قصیر ہو یا طویل ہو، جبکہ حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک اس میں سفر شرعی معتبر ہے، جس کی مقدار حنفیہ کے نزدیک تو ثلاثت ایام ہے اور مالکیہ کے نزدیک یوم و لیلۃ ہے۔ تو ائمہ فقہ بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک تو عورت کا بدو محرم اور زوج کے سفر کرنا مطلقاً ہی جائز نہیں، مسافت قصیر ہو یا طویل ہو، جبکہ حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک اس سفر سے سفر شرعی مراد ہے اور سفر شرعی ممانعت کے لیے معتبر ہے۔ حنفیہ کے نزدیک چونکہ سفر شرعی وہ 3 دن اور جبکہ مالکیہ کے نزدیک 1 دن ہے۔ اب چونکہ احادیث میں سفر کی مقدار مسافت کے بارے میں شدید اختلاف ہوا ہے، بعض میں مطلقاً سفر مذکور ہے، بعض میں ثلاثت ایام کی قید ہے، یہ سب روایات مختلف ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ صحیحین میں بھی اسی طرح ہیں، البتہ ابو داود کی ایک روایت میں بریدن کا لفظ بھی آیا ہے۔ بریدن ایک منزل کا سفر کہلاتا ہے، 12 میل، اور بریدن نصف یوم کی مسافت کہلاتی ہے۔ تو شافعیہ اب یہ کہتے ہیں کہ ممانعت مطلق سفر کی ہے، ان احادیث میں ممانعت مطلق سفر کی ہے، جن احادیث میں مقدار مسافت مختلف ہیں تو یہ مقدار مسافت کا اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کی ممانعت، عورت کا بدو محرم اور زوج کے سفر کرنا یہ مطلقاً ہی ناجائز ہے، طویل ہو چاہے قصیر ہو۔ اور روایات کی اس اختلاف کو محمول کرتے ہیں اختلاف سائلین پر، نہ کہ تحدید پر، یعنی یہ تحدید آپ کی طرف سے ابتدا نہیں ہے، بلکہ جیسے جس نے سوال کیا آپ نے اسی کے مطابق جواب دیا۔ ایک شخص نے 1 دن کے سفر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 1 دن کا سفر بھی عورت بدو محرم اور زوج کے نہیں کر سکتی۔ کس نے 2 دن کے بارے میں دریافت کیا کہ 2 دن کا سفر بدو محرم کی عورت کر سکتی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس طرح شوافی ان روایات میں جو مقدار مسافت کا اختلاف ہے اس اختلاف کو محمول کرتے ہیں سائلین کے سوال کے اختلاف پر، جبکہ حنفیہ کے نزدیک یہ قید تحدید کے طور پر ہے۔ یہ جو قید ہے یعنی کہ یہ جو مدت مقدار مسافت کی جو قید ہے یہ تحدید کے طور پر ہے۔ اب جب کہ تحدید کی مدت ہی روایات میں مختلف ہے تو اس صورت میں حنفیہ اقل مدت کو مشکوک کہتے ہیں اور اکثر مدت متیقن۔ حنفیہ کے نزدیک اس صورت میں اقل مدت مشکوک ہو گئی اور اکثر مدت متیقن رہی، جس کا تقاضا یہ ہوا کہ 3 دن کا سفر تو عورت کے لیے بدو محرم و زوج کے یقینی ممنوع ہے، جبکہ اس سے کم میں ممانعت وہ غیر یقینی ہے۔ جو اقل مدت ہے وہ مشکوک ہے اور اکثر مدت وہ متیقن ہے۔ تو 3 دن کا سفر کرنا بدو محرم و زوج کے تو وہ یقینی طور پر حرام ہے، کیونکہ اس سے کم کرنے کی ممانعت وہ غیر یقینی رہے گی۔ اس طرح ان مقدار مسافت میں جو روایات میں اختلاف آیا ہے حنفیہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ شوافی کا بھی جواب آ گیا اور حنفیہ کا بھی جواب دیا۔ شوافی تو اس اختلاف کو محمول کرتے ہیں اختلاف سائلین پر، اور جبکہ حنفیہ وہ اس اختلاف میں یہ صورت پیدا کرتے ہیں کہ اقل مدت مشکوک اور جبکہ اکثر مدت وہ متیقن ہے۔ جی اگلا ترجمہ الباب دیکھیں، باب لا سرورت، اسلام میں سرورت نہیں ہے،
سرورت کے دو معنی علماء بیان کرتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے سرورت کے بغیر نکاح کے رہنا، اور دوسرا معنی سرورت کے آتا ہے کہ وہ شخص جو باوجود طاقت و استطاعت کے حج نہ کرے. تو حدیث دیکھیں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سرورت فی الاسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اسلام میں سرورت کی گنجائش نہیں ہے. تو دونوں معنی کے اعتبار سے اس حدیث کی تشریح یوں ہوگی کہ پہلے معنی تھے کہ سرورت کے وہ شخص کہ جو غیر شادی شدہ ہو جس نے قصد نکاح ہی نہ کیا ہو، اس اعتبار سے اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ اسلام میں کوئی شخص تاریک نکاح نہ ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح سنت ہے اور ترک نکاح رہبانیت ہے. اس لیے ہر مستطیع نکاح کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. کوئی مانع اور عذر ہو تو اور بات ہے. جبکہ سرورت کے اگر معنی لیں الذی لم یحج، کہ وہ شخص جو کہ استطاعت و طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا اسلام میں کوئی شخص غیر حاجی نہ ہونا چاہیے بلکہ ہر صاحب استطاعت کا حاجی بننا چاہیے. مصنف نے یہی معنی مراد لیتے ہوئے اس حدیث کو کتاب الحج میں لے کر آئے. باب التجارت فی الحج، حج میں تجارت کرنا. عن عمرو بن دینار عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابو مسعود كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقول نحن المتوكلون فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگ حج کرتے تھے مگر سفر کانو یحجون ولا یتزودون، کہ وہ حج کیا کرتے تھے مگر سفر میں خرچ ساتھ نہ رکھتے تھے. تو ابو مسعود نے کہا کہ قال کان اہل الیمن او ناس من اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، کہ یمن کے لوگ حج کرتے تھے اور سفر کا سامان ساتھ نہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو متوکلین ہیں، ہم تو توکل کرنے والے ہیں. تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ سامان سفر ساتھ لو، سب سے بہتر سامان سفر پرہیزکاری ہے. التقویٰ سے یہاں مراد کہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا ہے، کہ تم سامان سفر اور توشہ ساتھ رکھو. بہترین توشہ یہی ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرو، بچاؤ اپنے آپ کو. عن مجاہد عن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنن فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں یہ آیت تلاوت کی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جس کا ترجمہ یہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ مینا میں تجارت کر لا یتجرون بمنن، وہ تجارت نہیں کرتے تھے، یعنی حج میں تجارت کو برا سمجھتے. تو اس آیت کے ذریعے ان کو سفر حج میں تجارت کا حکم دیا گیا. جب اذا افاضوا من عرفات، جب وہ عرفات سے مینا کو لوٹ کر آئیں، یعنی حج میں تجارت کی اجازت ان کو دے دی گئی. یہاں پر امر یہ وجوبی نہیں ہے بلکہ یہ امر یہ ارشادی ہے. بابن، بغیر عنوان کے مصنف نے باب باندھا ہے. وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ محمد بن خازم عن الاعمش عن الحسن بن عمر عن مهران
ابی صفوان عن ابن عباس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو حج کا ارادہ کرے تو وہ جلدی کرے۔ تو اس میں ہم نے کتاب المناسک کے شروع میں ہی یہ بحث پڑھ لی تھی کہ ائمہ ثلاثہ جس میں امام ابو یوسف حنفی بھی داخل ہیں، ان کے نزدیک حج علی الفور واجب ہے، جبکہ امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک حج کا وجوب علی التراخی ہے، تاخیر کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا الا یہ کہ فوت ہو جائے بغیر حج کیے تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔